السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ یہ صبح کے تقریباً پورے 6:30 بج رہے ہیں ایگزیکٹ۔ تو ہم لوگ ادھر ڈونٹس لینے آئے ہوئے ہیں محمد کے لیے۔ صرف ایک ڈونٹ ہم نے لیا کیونکہ باقی جو ہے وہ سب ود ان 2-3 آورز جو ہے وہ باسی ہو جاتے ہیں اور کھانے کے قابل نہیں رہتے۔ تو ابھی فی الحال محمد کے لیے ہم نے صرف ایک ہی لیا کہ وہ اسکول لے جائے یا رستے میں کھا لے اس طرح سے۔ تو بس یہ لینے کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ برابر میں ہی ایک بڑی سپر مارکیٹ ہے، کوآپریٹیو جسے بولتے ہیں، تو ہم ادھر چلے گئے تھے۔ ادھر محمد نے جو ہے وہ اپنے لیے اسکول کے کھانے پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لیں، کیونکہ اسکول میں وہ کینٹین میں ہم لوگ جانے نہیں دیتے اس کو۔ کینٹین میں 10 درہم بھیجو تو وہ واپس 1 درہم لے کے آتا ہے، اور کبھی کبھی کچھ بھی نہیں لے کے آتا، کیونکہ کچھ بھروسہ نہیں ہوتا کہ کون کیا لے رہا، اور کینٹین کی چیزوں کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ باسی ہیں فریش ہیں۔ تو اور جا کے یہ کینٹین پہ ڈائریکٹ سموسہ مانگتا ہے، اور سموسہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنا خطرناک ہے، نہ بچوں کے لیے نہ بڑوں کے لیے، بالکل ہیلدی چیز نہیں ہے سموسہ۔ ایک تو پتہ نہیں کتنے پرانے تیلوں میں جو ہے وہ یہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ان کا وہ نہیں ہے، مطلب چیک اینڈ بیلنس کچھ نہیں ہے ان کا۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کینٹین سے کچھ بھی نہ لیں۔ یہ بڑی سپر مارکیٹس ہوتی ہیں، یہاں پہ اوتھینٹک چیزیں ہوتی ہیں، ڈیٹس ان کی جو ہے وہ ایکسپائری نہیں ہوتی، اور یہ سکون رہتا ہے کہ جو بھی چیز ہے وہ فریش ہے، ٹھیک ہے۔ بس اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہی نے جلدی جلدی چیزیں لیں، دیر ہو رہی تھی، رستے میں اتنا رش ہوتا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے، اور پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ جب سے محمد اسکول جانا شروع ہوا ہے، صرف ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں لیٹ ہوئی ہوں، اور وہ ڈائری پہ لکھ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ بہت شرم آتی ہے بچے کو اسکول دیر سے چھوڑتے ہوئے۔ اچھا جی، مجھے ایک میسیج ملا تھا، کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ یہ سٹوری شیئر کریں، تو میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر رہی ہوں۔ یہ سٹوری جنہوں نے سنائی ہے نا، وہ میرے گھر کے بالکل برابر میں رہتی تھی، تقریباً یہ آپ کو میں 15 سال پرانی بات بتا رہی ہوں۔ تو ان کا مجھے 1-2 دن پہلے کال آئی کہ کیا حال ہے آپ کے، کافی دن سے آپ سے بات نہیں ہوئی۔ میں بھی آپ کو بہت مس کر رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ کدھر ہوں گے آپ لوگ، نا شفٹ کر گئے تھے وہ لوگ بھی۔ تو انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ آپ اسٹوریز ادھر بتاتی ہیں اپنے ولاگز میں، تو آپ یہ اسٹوری بھی بتائیں تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا سبق ملے اس چیز سے۔ میں بالکل بتا دیں، ہو سکتا ہے مجھے ہی سبق مل جائے۔ تو انہوں نے بتایا مجھے کہ ہمارے بالکل برابر والے فلیٹ میں ایک خاتون رہتی تھی جو بے اولاد تھی نا، ان کے اولاد نہیں تھی، اور ان کے گھر میں ایک بنگالن عورت جو تھی وہ کام کرنے آتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ نہ میں بنگالیوں کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہوں، نہ پاکستانیوں، نہ انڈین کے بارے میں صرف اسٹوری شیئر کر رہی ہوں، وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ بے اولاد تھیں، اور تقریباً 8-9 سال سے بے اولاد تھیں، اور جو ان کے گھر میں کام کرنے آتے تھے، ماں بیٹی بنگال کے تھے، وہ بیٹی تقریباً ان کی ہوگی 20-21 سال کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی نے، جو گھر میں جن کے کام ہوتا تھا، ان کی وائف نے کہا اپنے ہسبینڈ سے کہ ہمارے اتنے دن سے اولاد نہیں ہے، تو آپ دوسری شادی کر لیں۔ تو انہوں نے منع کیا کہ میں دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا، اور اللہ نے اگر اولاد نہیں دی تو اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت ہوگی۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت ضد کیا انہوں نے کہ نہیں آپ نا، یہ جو خاتون آتی ہیں ان کی بیٹی کا ہاتھ آپ مانگیں اپنے لیے، اور کہیں کہ میں ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جب اولاد ہو جائے گی تو ہم جو ہے وہ آپ ان کو طلاق دے دیجیے گا۔ شوہر نے بولا کہ یہ غلط بات ہے، آپ اس طرح سے بات نہ کریں، اور میں جو ہوں وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال وہ آخر بیوی تھی، انہوں نے بہت ضد کی کہ ہم بے اولاد ہیں، آپ کی اولاد ہو جائے گی تو ہمارے گھر میں رونق ہو جائے گی، یہ ہے وہ انہوں نے تو بہت لمبی سٹوری سنائی تھی، میں کٹ ٹو شارٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ بہرحال انہوں نے بہت منع کیا ہسبینڈ نے کہ نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور بچہ ہونے کے بعد میں اس کو طلاق دے دوں، وہ کدھر جائے گی؟ تو اس نے بولا نہیں، آپ دے دیجیے گا طلاق، وہ بنگلہ دیشی ہیں، بنگلہ دیش چلے جائیں گے واپس۔ تو بہرحال وہ بہت ضد ہوئی، اور بہرحال انہوں نے جو ہے وہ سادہ سا نکاح کرایا۔ وہ لوگ بھی غریب لوگ تھے بیچارے، وہ بھی مان گئے، انہوں نے بولا چلو ہماری بیٹی کو چھت مل جائے گی، گھر مل جائے گا تو اچھی بات ہوگی۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ بات کا پلان کیا ہے۔
بہرحال وہ 2-3 سال گزر گئے، ان کی اولاد ہوئی، بیٹا ہو گیا، اور بیٹا ہونے کے بعد جو ہے وہ جو ان کی پہلی وائف تھی آدمی کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کو ڈائیورس دے دیں، ہم بچہ رکھ لیں گے۔ تو شوہر نے ڈائیورس دینے سے منع کر دیا، اس نے بولا کہ نہیں، جس طرح سے تم میری بیوی ہو اس طرح سے یہ بھی میری بیوی ہے، اور میں اس کو ہرگز طلاق نہیں دوں گا، یہ میرے بچے کی ماں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر یہ چلی جائے گی یا میں اس کو ڈائیورس دے دوں گا تو کس طرح سے ہمارا اس بچے کی پرورش ہوگی، اور تم اس کو وہ ماں کا پیار نہیں دے سکتی جو اصلی ماں دے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تم اس طرح سے بات نہیں کرو، میں تمہارے کہنے میں آ کے میں نے شادی تو کر لی تھی، لیکن میں طلاق اس کو ہرگز نہیں دوں گا۔ بہرحال وہ ان کے یہاں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوا، فساد ہوئے، اس نے بولا کہ نہیں، تم تو اس کو طلاق دے کے ہی میں دلوا کے ہی دم لوں گی، ایسا میں نہیں ہونے دوں گی۔ اتنے لڑائی جھگڑے، اتنے فساد ہوئے کہ آخر ایک دن اس نے غصے میں آ کے جو ہے وہ اپنی پہلی ہی بیوی کو ڈائیورس دے دی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر اولاد نہیں دی تو تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے، یا اس طرح کے سٹیپس نہیں لینے چاہیے، یا دوسرے کے لیے ہمیں یہ غلط نہیں سوچنا چاہیے کہ جو ہے وہ بچہ ہونے کے بعد ہم اس کو لات مار دیں گے یا طلاق دے دیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے نا، یہ چیز آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے، اور یہ اس کے لیے بھی غلط تھا۔ تو اس نے اپنے پیروں پہ خود ہی کلاڑی ماری، اور میں نے یہ چیز بہت سارے لوگوں میں دیکھی، آپ یقین مانیں۔ ابھی کل پرسوں ہی ایک اور اسی طرح کی وہ مجھے سٹوری سنا رہی تھی کہ لیکن یہ سٹوری جو تھی وہ پاکستانیوں کی تھی، اور وہ سٹوری جو تھی جو مجھے سنا رہی تھی وہ سعودی عرب کی تھی، ٹھیک ہے۔ بہرحال کہنے لگی، میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ان کی فرسٹ وائف کا جو ڈائیورس دیتی تھی، کہنے لگی اب جا کے ان کا کسی 4 بچوں کے باپ سے شادی ہوئی ہے، اب جا کے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے کہا اچھا آپ ان کے کانٹیکٹ میں ہیں؟ کہنے لگی ہاں، وہ میری پڑوسن تھیں، اپنے دکھ سکھ مجھ سے ہی بانٹتی تھیں، تو میں نے ان کی اجازت سے آپ کو یہ بات بولی ہے کہ بتائیے کہ آپ یہ سٹوری شیئر کریں۔ بس انہوں نے یہ کہا کہ آپ نام نہیں لیجیے گا، یہ سٹوری مطلب کسی اننون نام سے ہی آپ شیئر کریں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں شیئر کر دوں گی۔ تو یہ سٹوری انہوں نے 2-3 دن پہلے مجھے بتائی تھی، اور 2 دن بعد ہی میں ولاگ بنا رہی ہوں، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اور یہ جی ہمارا ناشتہ ہو رہا تھا، قیمہ ہم نے 1 دن پہلے بنایا تھا جو کھایا نہیں تھا کسی نے، وہ آج کھائیں گے۔ پراٹھے بن رہے ہیں، کل کی دال ہے، چائے ہے، تو یہ ہمارا ناشتہ بن رہا ہے، اور میرا خیال میں یہیں پہ ویڈیو بھی اینڈ ہو رہی ہے۔ تو جی اگر آپ کو ہمارے ولاگ پسند آتے ہوں تو پلیز اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے، اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اوتھینٹک بالکل سچی کوئی سٹوری ہو تو پلیز مجھ سے شیئر کریں، میں اپنے ولاگ میں اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔